ویلکم ٹو اسٹڈی اسفیئر۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ، اور اسی سلسلے میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے پلیٹو۔ اس کے بعد ہم لوگ اور بھی بہت سے جو ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفرز تھے، جن میں ایرسٹوٹل ہے، جس میں سوکریٹیز ہے، جس میں اور اس کے علاوہ جو یورپین فلاسفرز تھے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ انٹروڈکشن ٹو فلاسفرز ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن ٹو پلیٹو کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پلیٹو بیسیکلی ایک گریک فلاسفر تھا جو کہ اراؤنڈ 428 بی سی میں پیدا ہوا۔ بی سی کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ، یعنی کہ کرائسٹ کے پیدا ہونے سے 428 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کی جو پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ کنفرم نہیں ہے، لیکن جو سورسز ہیں ہمارے پاس، ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں، ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی جو پلیٹو کی جو پیدائش ہے وہ تقریباً 428 بی سی میں ہوئی تھی۔ اب جو پلیٹو تھے وہ بیسیکلی ایتھنس کے رہنے والے تھے۔ ایتھنس ایک اسٹیٹ کا نام ہے جو کہ اینشینٹ گریس میں موجود تھی۔ اس ٹائم پہ جو گریک تھا، جو یونان تھا، وہ بہت سی اسٹیٹس میں ڈیوائیڈڈ تھا، اور اس میں جو سب سے پاورفل اسٹیٹ تھی وہ ایتھنس کی اسٹیٹ تھی، اور یہ وہ اسٹیٹ تھی جہاں پر ڈیموکریسی تھی، اور جہاں پر جو ہے وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیس فریڈم بھی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ بھی تھی۔ تو بہت سارے جو فلاسفرز تھے، جو گریک فلاسفرز ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ ایتھنس سے بتایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گریس تھا، جو یونان تھا، وہاں پر بہت بڑے بڑے فلاسفرز آئے ہیں۔ تو اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اس کی جیوگرافی، یعنی جو ایتھنس تھا اس کی جیوگرافی اگر ہم یورپ کے جو میپ پر دیکھیں تو اس کی جیوگرافی اس طرح سے تھی کہ وہ یورپ کے بالکل سینٹر میں تھا، اور وہاں پر مختلف تہذیبوں کے اور مختلف ممالک کے جو لوگ ہوتے تھے وہ تجارت کی غرض سے ایتھنز آتے تھے، یونان آتے تھے، اور وہ اپنے ساتھ ظاہر سی بات ہے اپنے خیالات اور اپنے نظریات بھی لے کر آتے تھے، اور انہی نظریات اور خیالات کی وجہ سے ایک معاشرہ ایسا بن جاتا تھا جس میں جو ہے اوپن ڈسکشن ہوتی تھی، جس میں جو فریڈم آف سپیچ ہوتی تھی، اور خیالات کا جو ہے وہ تبادلہ ہوتا تھا، فلو آف نالج ہوتا تھا، جس سے بڑے بڑے فلاسفرز وہاں پر پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو گریس تھا اس کا جو موسم تھا وہ بہت معتدل تھا، یعنی کہ بالکل ماڈریٹ کلائمیٹ تھا وہاں پہ، نہ اتنی سردی تھی اور نہ وہ اتنی گرمی تھی۔ تو اچھا موسم ہونے کی وجہ سے ایک انسان کو یہ اجازت مل جاتی ہے نیچر کی طرف سے کہ وہ اس کے پاس سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے، اور وہ زیادہ غور و فکر کرتا ہے کائنات پر، اور اپنے اوپر اور لوگوں پر بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے، جس سے اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ایک فلاسفر کا جو مقام ہے وہ اٹین کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے جو گریس تھا وہاں پر ڈیموکریسی بھی تھی، اور ریلیجن فریڈم بھی تھی، فریڈم آف سپیچ بھی تھی۔ تو یہ ساری کی ساری وجوہات تھی جن کی وجہ سے اس معاشرے میں بہت بڑے بڑے فلاسفر، جس میں سوکریٹیز ہے، ایرسٹوٹل ہے، پلیٹو ہے، اور بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے جنم لیا، اور انہوں نے آج ورلڈ میں، آج ہم دنیا میں جب بات کرتے ہیں فلاسفرز کی تو ان کا نام ضرور آتا ہے۔ اسی طرح جو پلیٹو تھا وہ اس نے ایک کتاب، اس نے ایک اکیڈمی کے نام سے ایک انسٹیٹیوشن بھی قائم کیا تھا جس کا نام اکیڈمی تھا، دا اکیڈمی، اور یہ وہ پہلا انسٹیٹیوشن تھا جس میں پوری دنیا سے، خاص طور پر مغربی دنیا سے لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایتھنز آتے تھے۔ یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم کا ویسٹرن ورلڈ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی جو قابل ذکر انسٹیٹیوشن تھا جو کہ پلیٹو نے قائم کیا۔ اسی طرح سے اس نے جو پلیٹو ہے اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام تھا اپولوجی آف سوکریٹیز۔ اب یہ جو کتاب تھی یہ بیسیکلی اس نے سوکریٹیز کے حوالے سے لکھی تھی۔ سوکریٹیز اس کا ٹیچر تھا۔ نیچے آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں جو سوکریٹیز تھا وہ پلیٹو کا ٹیچر تھا، اور ایرسٹوٹل جو تھا وہ پلیٹو کا
स्टूडेंट था। तो सोक्रेटिस बेसिकली एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था और उसको सच बोलने के लिए और उसको लोगों के ख़यालात को तब्दील करने के जुर्म में उसको जो है वो सज़ाए मौत सुना दी गई थी, क्योंकि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो नौजवानों को भटकाता है, क्योंकि उसके ख़यालात ऐसे थे। तो उनके इसी ख़यालात और नज़रियात की वजह से उसको ज़हर का प्याला दे दिया गया। तो इसी हवाले से प्लेटो ने किताब लिखी जिसका नाम एपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस था, जिसमें उसने एक सेटायर किया है, एक तंज किया है सुकरात के हवाले से। एक हम कह सकते हैं कि एक तरह का उसने सेटायर किया है कि वो सुकरात के हवाले से, सुकरात के तौर पर वो सॉरी कर रहा है लोगों से और माशरे से सॉरी कर रहा है कि मुझसे गलती होगी कि मैंने आपको गुमराह किया और आपको मैंने सीधे रास्ते से भटकाया। बेसिकली एक सेटायर था। इसके अलावा उसने बहुत सी किताबें भी लिखी, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट उसकी बुक है वो द रिपब्लिक है, और द स्टेटमैन एंड द लॉज, ये उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो किताबें मानी जाती हैं। इसी तरह से जो प्लेटो था वो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, और जो एरिस्टोटल था वो प्लेटो का स्टूडेंट था। इसके बाद हम बात करते हैं फ़िलासफ़ी ऑफ प्लेटो, यानी कि जो प्लेटो है उसकी जो फ़िलासफ़ी है वो क्या कहती है। तो कहता है कि प्लेटोज़ फ़िलासफ़ी कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड एस्थेटिक्स। यानी जो प्लेटो की जो फ़िलासफ़ी है वो बहुत ही वसी टॉपिक्स के ऊपर मौजूद है, जैसा कि मेटाफिज़िक्स। अब मेटाफिज़िक्स कैसे कहते हैं, मेटाफिज़िक्स और फिज़िक्स में एक डिफरेंस है कि फ़िज़िक्स का मतलब होता है कि आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो जो आप देख सकते हो, यानी कि फ़िज़िकल वर्ल्ड को, यूनिवर्स को, स्टार्स को जब आप देखते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये चीज़ें फ़िज़िक्स में आ जाती हैं। जबकि जहाँ पर फ़िज़िक्स ख़त्म हो जाती है वहाँ से फिर मेटाफिज़िक्स स्टार्ट होती है। मेटाफिज़िक्स से मुराद ये है कि फ़िलासफ़िकल नोइंग ऑफ यूनिवर्स, कि आप यूनिवर्स को फ़िलासफ़िकली कैसे देख रहे हैं और कैसे उसको जज कर रहे हैं। यानी आप फ़लसफ़े से, कि आप अपनी जो है सोच से, आप अपने नज़रियात से, आप अपने ख़यालात से इस यूनिवर्स को किस तरह से देखते हैं, तो वो जो चीज़ आ जाती है वो मेटाफिज़िक्स आ जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी एक फ़िलासफ़ी जो है उसकी एक ब्रांच है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम नॉलेज के बारे में स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि नॉलेज का जो रिलेशन है वो रियलिटी के साथ किस तरह से, नॉलेज को कैसे गेन करना पड़ता है और नॉलेज कैसे लाइफ को चेंज करती है और इसका रियलिटी से क्या ताल्लुक़ है। इसी तरह से नेक्स्ट जो फील्ड है वो है एथिक्स। एथिक्स बेसिकली कहते हैं अखलाकियात को, यानी एक माशरे में अखलाकी मकासद क्या होते हैं, अखलाकी इक़दार क्या होती हैं और अखलाकी कवानीन क्या होते हैं, जिससे एक माशरा तख्लीक पाता है, जिससे एक माशरे में जो है वो अमन और जिससे एक माशरे में सुकून की एक स्टेट क्रिएट हो जाती है। और बेसिकली इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी पढ़ते हैं कि इंसान का जो बिहेवियर है वो किस तरह से होना चाहिए ताकि एक अच्छा और बेहतर माशरा जो है वो डेवलप हो जाए। नेक्स्ट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो हम सब लोग जानते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब होता है सियासत, यानी गवर्नमेंट कैसे की जाए और जो गवर्नमेंट करने का जो सिस्टम है वो कौन सा होना चाहिए, आया कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, किस तरह का सिस्टम जो है होना चाहिए। इसके बारे में भी प्लेटो ने बहुत सारे व्यूज़ दिए और बहुत सारी इसने बातें की। इसी तरह से एस्थेटिक्स है। एस्थेटिक्स बेसिकली बात की जाती है ब्यूटी के बारे में, कि इसमें हम उन चीज़ों के ब्यूटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ जो है वो ब्यूटी के साथ है, जैसे जो फ़न होते हैं, जिस तरह के बहुत सारे आर्ट्स होते हैं, म्यूज़िक होता है, पोइट्री होती है, तो इन चीज़ों के बारे में जो है वो एस्थेटिक्स में पढ़ा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लेटो की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसको हम थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहते हैं, तो कहता है ही इज़ मोस्ट फेमस आइडिया इज़ थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, यानी कि जो प्लेटो है उसकी जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट उसका जो आइडिया है वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में है। अकॉर्डिंग टू विच देयर इज़ अ रियल्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इटर्नल एंड अनचेंजिंग एंटिटीज़ दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द फिज़िकल वर्ल्ड। जो प्लेटो है वो इस थ्योरी के मुताबिक ये कहता है कि जो दुनिया या जो चीज़ें हम अपने सामने अपनी फ़िज़िकल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रियलिटी नहीं है, बल्कि रियलिटी कुछ और है। यानी जिस तरह हम किसी भी चीज़ को देखते हैं,
جس طرح ایک کرسی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کتنے ٹائم تک صحیح رہے گی، یا ایک سیب کو اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ کتنے ٹائم تک اپنی مکمل حالت میں رہے گا. یعنی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ گل سڑ جائے گا اور اپنی شکل کھو دے گا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہمیں دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ریئلٹی نہیں ہے، یہ چینجیبل ہے. یہ آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہو جائے گی. جبکہ جو ریئل ورلڈ ہے وہ ان چینجنگ ہے اور ایٹرنل ہے اور ہمارے سینسز سے بیونڈ ہے. یعنی ہمارے جو سینسز ہیں ان سے وہ بہت ہی دور ہے. یعنی کہ ایک سینسز تو ہم دیکھتے ہیں، جس طرح سینس آف سائٹ ہے، سینس آف اسمیل ہے، سینس آف ہیئرنگ ہے. سر ہمارے پاس 5 سینسز ہیں. وہ سینسز تو جانوروں کے پاس بھی ہے، لیکن ان جانوروں کے پاس نالج تو نہیں ہے. تو یہ ہمارا یہ جو ریئل ورلڈ ہے یہ ہمارے سینسز سے دور ہے. یعنی ہم سینسز سے وہ نالج نہیں حاصل کر سکتے جو ریئل ورلڈ کے اندر موجود ہے. یعنی اگر ہم ریئلٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انٹلیکچوئل اسٹڈی کرنا پڑے گی، جس میں پلاٹو کے مطابق میتھمیٹکس کو وہ سب سے امپورٹنٹ سمجھتا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنی اس دنیا میں سینسز سے دور چلے جائیں تو ہم ایک ہائر ریلم میں چلے جائیں گے جہاں پر ہر چیز کی ایک فارم آف ایگزسٹنس ہوتی ہے. یعنی یہاں پر اس نے ایک بات کی کہ جو ریلم آف ایبسٹریکٹ اٹرنل اینڈ انچینجنگ اینٹیٹیز، یعنی کہ جب ہم سینسز سے دور چلے جاتے ہیں تو ہم ایک ایسی اسٹیٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہمارا جو واسطہ ہے وہ ان چیزوں سے پڑتا ہے جو اپنی فارمز رکھتی ہیں، ان کی ایک ایگزسٹنس ہے جو کہ انچینجیبل ہے، جو کہ اٹرنل ہے. جیسے آپ ایک ذہن میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جس طرح ایک سیب کی مثال ہے. اگر آپ کو بولا جائے کہ ایک سیب ہے اور دوسری طرف ایک سڑا ہوا سیب اگر آپ امیجن کریں تو آپ کے ذہن میں جو سب سے پہلی تصویر آئے گی وہ ایک سیب کی جو حقیقی شکل ہے، جو گول شکل ہے، ریڈ کلر ہے، اس کی شکل آپ کے ذہن میں آئے گی، اور اسی شکل کے حساب سے پھر آپ باقی چیزوں کو جو ہے وہ کمپیئر کریں گے. یعنی آپ اپنی ذہن میں اس سیب کی یا اس کسی بھی چیز کی جو پرفیکٹ شکل ہے، جو اس کی ایکچوئل فارم ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں لائیں گے اور اس کے حساب سے پھر آپ باقی چیزوں کو جو ہے وہ کمپیئر کریں گے اور باقی چیزوں کو اس طرح سے آپ ڈسٹنگوش کریں گے. تو یہی جو پلیٹو اس کنسیپٹ میں یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ حقیقت میں ریئل نہیں ہے، بلکہ ان کی کچھ ایسی فارمز ہیں جو کہ ریئلٹی میں، الٹیمیٹ ریئلٹی میں ہوتی ہیں اور وہ جو چینج نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ایسی چیزیں جو کبھی چینج نہیں ہوتی. یعنی ہماری جو ورلڈ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، وہ ٹیمپرری ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ریئل ورلڈ ہے، جو ریئلٹی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم سینسز سے آگے جا کر انٹلیکچوئل نالج حاصل کرنا ہوگا. یعنی وہ کہتا ہے کہ دیز فارمز آر ٹرو ریئلٹی اینڈ دا فزیکل ورلڈ از جسٹ اے شیڈو اور امپرفیکٹ کاپی آف دی فارمز. یعنی کہ جو فارمز ہیں وہ اصل ریئلٹی ہیں، جبکہ جو ہم اپنے سامنے جو فزیکل ورلڈ دیکھ رہے ہیں وہ ان ریئلٹیز کا صرف ان فارمز کا ایک امپرفیکٹ کاپی ہے یا ایک شیڈو ہے. اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی آگے جا کر ایک بار ڈسکس کریں گے، جس کو ایلیگری آف کیو کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، پلیٹو کہتا ہے he believed in the immortality of the soul. یعنی کہ جو پلیٹو ہے وہ سول یعنی روح کی immortality کے بارے میں بھی بات کرتا ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ immortal ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو سول ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، جس میں ایک ہے ریزن، ایک ہے ایموشن اور ایک ہے ڈیزائر. یعنی ان 3 چیزوں سے ہماری جو روح ہے وہ بنی ہوتی ہے. اسی طرح سے ایتھکس کی فیلڈ میں بھی جو پلیٹو ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے مورل آبجیکٹیو مورل سٹینڈرڈز پر، یعنی کہ اخلاقی قدروں پر یقین رکھتا ہے، اور یہ آرگیو کرتا ہے کہ انسان کا جو سب سے الٹیمیٹ گول ہے وہ ہے ٹو اچیو ہیپینس. یعنی کہ خوشی کی وہ سٹیٹ ہے جس کا گول ہے، ہر انسان کا گول ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں الٹیمیٹ ہیپینس کو اچیو کرے بائی لیونگ تھرو اے ورچوئس لائف، ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے. یعنی کہ ہر انسان کا یہ موٹیو ہوتا ہے کہ وہ ہیپینس کو اٹین کرے. اس کے علاوہ انسان کا الٹیمیٹ گول کچھ نہیں ہوتا. اسی کے علاوہ اس نے آئیڈیل سوسائٹی کے بارے میں بھی لکھا اور یہ آرگیو کیا کہ دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ از ون ان وچ فلاسفر کنگز رول اینڈ پروموٹ اے کامن گڈ. اس نے یہ بات کی کہ جو ایجوکیشن ہے
وہ اس کے سٹیجز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے, سیکنڈری ہے, پھر ہائر ایجوکیشن ہے. تو کہتا ہے کہ وہ جو بندہ جتنی زیادہ ایجوکیشن حاصل کرے گا اس کے حساب سے جب وہ فلاسفر کی جو اسٹیٹ ہے وہ اٹین کر لے گا تو اس کو رائٹ دیا جائے گا کہ وہ کنگ شپ کا رائٹ دیا جائے گا اور اس کو رائٹ ٹو رول دیا جائے گا. یعنی اس سے پہلے جو جتنے لوگ ہوں گے, یعنی کہ جو واریئرز ہوں گے یا جو فارمرز ہوں گے, ان کے اپنی اپنی سٹیجز ہیں, اور سب سے جو اوپر والی سٹیج ہے یعنی کہ جو فلاسفر کی سٹیج ہے وہ ٹو رول کرنے کے لیے ہے. اور اس کے بارے میں ہم نیکسٹ جو سیکنڈ ٹاپک ہوگا پلیٹو کے بارے میں, اس میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ پلیٹو نے دیا تھا, جس کو کہتے ہیں ایلیگری آف کیو. تو بیسیکلی ایلیگری آف کیو ایک ڈپکشن ہے, ایک خیالی ایک منظر پیش کیا جاتا ہے پلیٹو کی طرف سے. اور اس پکچر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو قید کر کے غار میں رکھا جا رہا ہے, اور ان کے پیچھے ایک دیوار ہے, اور اس دیوار کے پیچھے آگ جل رہی ہے. دیکھ سکتے ہیں پکچر کے اندر آگ جل رہی ہے, اور اس آگ کے آگے کسی جانور کے یا کسی کی کچھ چیزوں کے پتلے جو ہے وہ سامنے رکھے گئے ہیں, اور ان پتلوں کا جو سایہ ہے وہ ان قیدیوں کے سامنے والی دیوار کے اوپر بن رہا ہے. یعنی وہ بچپن سے جب سے وہ قید ہیں وہ ان تصویروں کو, ان شیڈوز کو دیکھتے رہتے ہیں, اور ان کے بارے میں مختلف نظریات اور مختلف افکارات یا مختلف جو رائے ہے وہ قائم کر چکے ہوتے ہیں. تو پلیٹو کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے, یعنی اس کو قید سے آزاد کر دیا جائے, تو سب سے پہلے جب وہ اس آگ کو دیکھے گا تو وہ حیران ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, اور وہ اس حقیقت کو برداشت نہیں کر پائے گا, کیونکہ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ جو وہ بچپن سے جو دیکھ رہا ہے وہ ریئلٹی نہیں تھی. وہ روشنی کو دیکھ کر ڈر جائے گا اور وہ بولے گا کہ اتنی ساری روشنی میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور اگر اس شخص کو اسی کیو سے باہر نکال دیا جائے تو یعنی اس کیو سے اس کو باہر نکال دیا جائے تو وہ سورج کی جو روشنی ہے اس کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو جائے گا, اور جب اس کو گھاس کے اوپر چلایا جائے تو اس پر رینگ رینگ کر چلے گا, کیونکہ اس کی دنیا بدل چکی ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب اس نے کیا کرنا ہے, اور وہ جو بچپن سے جو چیزیں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا, جو پکچرز دیکھ رہا تھا, وہ سب جھوٹ تھا, وہ سب ایک دھوکہ تھا, وہ سب ایک سراب تھا. اس کو یہ اب جب پتہ چلے گا تو وہ اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرے گا, لیکن جب اس کو یقین آ جائے گا کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا جو میں دیکھ رہا تھا, یہ جب وہ سٹارز کو دیکھے گا, رات ہوگی سٹارز کو دیکھے گا, جب وہ سورج کو دیکھے گا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یہ اصل یہ ہیں, اور جو میں غار میں دیکھ رہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا, وہ صرف شیڈوز تھی ریئل ورلڈ کے, ایک امیجنیشن تھی, ایک شیڈوز تھی. تو جب وہ اندر جائے گا, جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا اور ان کو یہ بات بتائے گا کہ میں نے باہر کیا دیکھا, تو وہ اس کے جو دوست ہیں وہ اس پر یقین نہیں کریں گے, بلکہ وہ اس کو پاگل کہیں گے. وہ بولیں گے اس کو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یہی سچ ہے جو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو آخری سٹیج کا جو انسان ہے وہ ایک فلاسفر ہے جو کہ الٹیمیٹ ریئلٹی کو پہچان چکا ہوتا ہے, اور جو عام لوگوں کو جا کر سمجھاتا ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ ایک امیجنیشن ہے, وہ ایک دھوکہ ہے, وہ نظر کا دھوکہ ہے, لیکن لوگ اس کی بات نہیں سمجھتے. جیسا کہ سوکریٹیز کے ساتھ ہوا کہ جو لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے, یہ سب ایک سراب ہے, جب ان کو لوگوں کو حقیقت بتاتا تھا تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے. تو اسی وجہ سے اس کو زہر کا پیالہ بھی دے دیا گیا کیونکہ وہ سچ بولتا تھا. تو یہ جو کنسیپٹ جو پلیٹو نے دیا تھا یہ ایلیگری آف کیو کے بارے میں تھا. اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں, اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. تو پلیٹو کہتا ہے کہ دا ایلیگری آف کیو سمبلائزز 4 گریڈز آف نالج, یعنی کہ جو ایلیگری آف کیو کا جو ماڈل ہے وہ 4 سٹیجز کو شو کرتا ہے, نالج کے, علم کے 4 سٹیجز کو ظاہر کرتا ہے جن سے ہمارا دماغ گزرتا ہے. تب تک گزرتا ہے جب تک کہ وہ آئیڈیاز تک پہنچ نہیں جاتا, اور ہر ایک جو لیول ہے وہ مختلف سٹیٹ آف مائنڈ کو شو کر رہا ہے. جیسے جو سب سے پہلا
سٹیج ہے مین ان چینز کنجکچر جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جو پہلی سٹیج ہے جس پہ انسان سارے کے سارے جو قیدی ہیں وہ قید ہیں غار کے اندر، یہ فرسٹ لیول آف نالج ہے، اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے میجورٹی آف اگنورینٹ پیپل ہو بلیو آن وٹ دے سے، اور یہ بہت ہماری سوسائٹی میں بہت سارے جو لوگوں کا طبقہ ہے یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے جو اگنورینٹ ہے، جو جاہل ہے، جو صرف اسی کو ریالٹی مان رہے ہیں جو اپنے سامنے اس کو جو دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ اپنے سامنے شیڈوز کو دیکھ رہے ہیں، تو انہی شیڈوز کو وہ جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ہے وہ ریالٹی مان رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے، جو تصویریں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ اس کو ریالٹی مانتے ہوئے اسی سٹیج کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ جو سیکنڈ سٹیج ہے، جو سیکنڈ سٹیٹ ہے وہ ہے دا فریڈ پرزنر، کہ جب ایک اس قیدی کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو پھر ہی گینڈ نالج آف ٹرو ریالٹی اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ شیڈوز آر آن دا وال اور ناٹ ریئل، تو تب اس کو جو فریڈ پریزنر ہے جب وہ آگ کو دیکھتا ہے، جب وہ سورج کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ الٹیمیٹ ریالٹی تو نہیں تھی، بلکہ یہ جو سورج تھا، یہ جو آگ تھی، سارے شیڈوز تو اس کی وجہ سے بن رہے تھے، تو وہ پھر اس کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا تھا وہ ایک دھوکہ تھا۔ اس طرح سے تیسرا جو اسٹیٹ ہے وہ ہے پرزنر آؤٹ آف دی کیو ریزننگ، یعنی جب انسان وہ قیدی جو ہے وہ باہر جاتا ہے اور سورج کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، تو شروع میں وہ ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، ریزسٹ کرتا ہے، ریزسٹ فار بینگ انلائٹنڈ، لیکن جب اس کو یقین آ جاتا ہے، جب وہ ریزننگ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا تھا یہ غلط تھا، یہ ایک دھوکہ تھا۔ اور چوتھی سٹیج یہ ہے کہ پرزنر ہو ریٹرنس ٹو کیو ہی گین نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ٹرو ریالٹی بٹ ریٹرن ٹو ورلڈ آف ایلوژنس ٹو ہیلپ ادرز، دے ریپرزینٹ فلاسفرز ہو ہیو رسپانسبلٹی ٹو ایجوکیٹ، یعنی جو آخری جو بندہ ہے، یعنی کہ جو آخری سٹیٹ ہے، وہ جو بندہ باہر گیا تھا جس نے دنیا کو آبزرو کیا تھا، اور جب اس نے یہ سب کو ریالٹی سے پہچان لی، جب سب اس نے ریالٹی، تو اب اس کو پتہ چلا کہ اب مجھے جانا چاہیے اور اپنے ان دوستوں کی بھی مدد کرنی چاہیے جو کہ ابھی تک ایلوژنز میں پڑے ہوئے ہیں، جو ابھی تک فیک ریالٹی کو ریئل ریالٹی سمجھ رہے ہیں، ریالٹی سمجھ رہے ہیں، تو وہ واپس جاتا ہے اور ان لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ بندہ جو فلاسفرز ہوتے ہیں، جو کسی معاشرے میں جو غلط نظریات ہوتے ہیں، جو ایلوژنز ہوتی ہیں، جو فیک ریالٹیز ہوتی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کے پاس ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تو یہ وہ انسان ہوتا ہے۔ تو ایلیگری آف کیو کے حساب سے پلاٹو نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے جو انسانوں کے 4 قسم کے جو ہے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے ایکسپریس کیا۔ تو اس کے بعد ہم ایک سیکنڈ ویڈیو کے اندر پلاٹو کے جو کانسیپٹس ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے، جسٹس کے اوپر جو اس کے ویوز ہیں، اور اس طرح کے اور بھی اس کے جو ویوز ہیں ان کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔